الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وقال تعالی فما كان اللہ لیضیع ایمانکم وقال تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم یصلی فإنہ یناجی ربہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ معراج المؤمنین۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو نماز کی جو نعمت دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ دوسرے سارے احکام تو زمین پر اتارے، حضرت جبریل کے ذریعے سے زمین کے اوپر بھیجے، لیکن نماز کا حکم جب دینا تھا تو اپنے حبیب کو زمین سے ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر بلایا اور وہاں بلا کر کے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو نماز کی اہمیت معلوم ہوئی، لہذا پانچوں وقت کی نماز ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ میں ادا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جب نماز کی اتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے تو ہمیں اس کو اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ جو ہے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز دیر سے اٹھتے ہیں، گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ واجب مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب کے درجے میں ہے، واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے، اتنا اونچا درجہ ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسجد میں آنا اور جماعت میں شامل ہو کر کے نماز ادا کرنا یہ واجب درجے کا حکم ہے۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیسا ارادہ کیا ہے اس کو سمجھو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے ارادہ کیا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کھڑی کرواؤ، یعنی اذان دلاؤ اور نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو میری جگہ پر طے کر لوں، وہ نماز پڑھانا شروع کر دے، نماز مسجد میں نماز کھڑی کرا دوں، اور اس کے بعد میں کچھ جوانوں کو لے کر میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو نماز کھڑی ہونے کے بعد بھی ابھی تک گھروں میں سے نہیں نکلے ہیں، جو نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے نہیں ہیں، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، جو لکڑی جلا کر کے ایک طرف سے اس کو پکڑ کر کے ایسے جلی ہوئی لکڑیاں لے کر کے جوانوں کو لے کر کے میں جاؤں اور ان کے گھروں کو، وہ گھر کے اندر موجود ہو، ایسی حالت میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بتاؤ کتنا بھاری ارادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ جماعت کی نماز وہ چھوڑ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں ان کو وہ کہہ سکتے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں گھر میں، لیکن نہیں، یہ نہیں چلے گا، مسجد میں آ کر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس کے لیے اتنا بھاری ارادہ کیا، لیکن یہ خیال کر کے کہ اس میں بچے بھی جل جائیں گے، عورتیں جل جائیں گی، تو اس لیے آپ نے اس ارادے پر عمل نہیں کیا۔ لیکن نبی کا ایسا ارادہ کرنا کتنی بھاری بات ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے محققین احناف، ہمارے حنفی علماء میں جو پکے اونچے علم والے ہیں،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا جماعت میں شامل ہو کر کے یہ واجب کے درجے کا حکم ہے، سنت درجے کا حکم نہیں ہے۔ سنت سے اونچا درجہ ہے واجب کا، فرض کے قریب قریب اس کا درجہ ہے۔ ہم لوگ اس میں بعض مرتبہ سستی کر دیتے ہیں اور جماعت مسجد کی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بھاری گناہ ہے۔ کاروبار کی وجہ سے بعض مرتبہ کہ کاروبار بند نہ کرنا پڑے، ایک آدمی وہاں رہے اور دوسرا آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاوے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، دوسرا آدمی پھر اکیلا پڑھ لے گا، تو اکیلا پڑھے گا تو یہ تو جماعت چھوڑنا ہوا تو بہت بڑا گناہ ہو گیا کاروبار کی وجہ سے۔ ارے کاروبار کو بند کر کے جو ہے دونوں کو آ جانا چاہیے، جماعت میں شامل ہونا چاہیے، یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث ہے کہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا یہ فرض درجے کا حکم ہے، حرام سے بچنا اور حلال ہی کمائی حاصل کرنا یہ فرض درجے کا حکم ہے۔ لیکن جو بنیادی فرض ہے نماز، اس کے بعد اس کا درجہ ہے۔ پہلے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اس کے بعد پھر آ کر یہ کام کرو، کاروبار کرو، لیکن نماز کے وقت میں اس کو چھوڑ دو، نماز کے وقت میں اس کو بند کر دو۔ جیسے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے بند کر دیتے ہیں، ایسا جو ہے ظہر ہے، عصر ہے، اس میں بھی جو ہے کسی ایک کی بھی جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایسا نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسجدوں کا انتظام کروایا اور مسجدوں سے اذانیں دلوائی۔ مستقل مؤذن اللہ کی طرف سے پکارنے والا وقت پر اذان دے کر کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ سب آ جاؤ اور آ کر کے نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے پکار رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کا طریقہ جاری فرمایا ہے، تو اس لیے یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ جو ہے حکم ہے کہ اذان ہو، اور اذان ہونے کے بعد پھر آدمی سارے کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد کے لیے روانہ ہو جاوے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت ہمارے دل میں اتارے، نماز کو ہم سرسری نہ سمجھیں۔ نماز ایسی عبادت ہے، اس کی وجہ سے پورا دین اسلام آدمی کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں نماز آدمی پڑھے گا جیسی پڑھنی چاہیے، دل لگا کر اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کپڑے وغیرہ پاک صاف رکھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور صحیح اور دھیان کے ساتھ نماز میں جو پڑھا جاوے اس کے معنی کی طرف دھیان رکھ کر کے اگر آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوگی۔ سبحان ربی العظیم جب رکوع میں 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کی عظمت دل میں نہیں پیدا ہوگی، عظیم کے معنی بڑی عظمت والا۔ اور جب آدمی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ایسا زبان سے بولے گا اور دل میں اس کو جو ہے جمائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی۔ ربی سبحان ربی العظیم، میرا رب، میرا پالنے والا، میرا پالنے والا، بار بار رکوع میں سجدوں میں یہ آدمی کہے گا سمجھ کر کے کہ میرا پالنے والا ہر عیب سے پاک ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کم سے کم اتنا ذہن میں لے کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ میرا رب بار بار کہے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ نماز تو پڑھتے لیکن ایسی ایسی کھوکھلی نماز پڑھتے بے جان کہ اس میں دھیان ہی نہیں، نماز میں دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جاندار نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز کا اہتمام اچھی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، جیسا اہتمام کرنا چاہیے ایسا اہتمام۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اونچا مقام ان کی 2 رکعت پوری امت کی نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔
صرف ان کی 2 رکعت ایسی ہوتی تھی کہ پوری امت کی تمام نمازوں سے بہتر۔ اس کے باوجود تہجد میں کتنا لمبا قیام کرتے تھے، تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیر مبارک سوج جاتے تھے اور پھٹ جاتے تھے، پہلے سوج جاتے اور اس کے بعد میں پھٹ جاتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے چپکے چپکے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، ہمارے اکابرین بزرگان دین جو ماضی میں گزرے ہیں، ان کے پیر، ان کے شیخ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے جنت دے دی تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ آپ عرش کے نیچے مجھے ایک مصلی کی جگہ دے دیجیے، میں نماز پڑھتا رہوں۔ وہاں جانے کے بعد میں بھی ان کو نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ بتاؤ نماز کیسی چیز ہے؟ اللہ والے ایسے ہیں، ان کو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایسا جی لگتا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہمارے لیے بوجھ کی چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بزرگان دین جو ہے، ان کو نماز کے اندر سکون ملتا تھا۔ حدیث شریف میں حکم بھی ہے، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، اطمینان سے پڑھو، جلدی جلدی نہیں، حرکتیں مت کرو ادھر ادھر کی۔ ہم لوگ نماز میں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، پیر ہلاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، یہ سب حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے پورے سکون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جس رکن میں جاوے سنت کے مطابق اس کے اندر ہم کو ایسا سکون کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ذرا بھی کوئی حرکت نہ ہو۔ قیام کے اندر ہے تو کوئی بھی عضو ہمارا ہلنا نہیں چاہیے۔ رکوع میں جانے کے بعد جب تک رکوع میں رہے سنت کے مطابق بالکل ذرا بھی حرکت کیے بغیر رہے۔ اسی طرح سجدے میں، قاعدے میں ایسی نماز سکون والی ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ ہی کی عظمت، اللہ کی طرف دھیان پورا ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے۔ مالک یوم الدین ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قیامت کے دن کا تصور کروایا گیا ہے۔ بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا وہ تنہا بادشاہ ہے اور تنہا مالک ہے۔ یہ بار بار آدمی نماز میں اس کو پڑھے گا سمجھ کر کے تو قیامت کا تصور کیسا آئے گا اس کے دل میں، کیا ہوگا قیامت کے دن، کیا ہوگا قیامت کا دن، کیسا خوفناک ہوگا۔ انبیاء کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ صرف ہمارے نبی ہی کو یہ جو ہے ہمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے 1 ہفتہ تک سجدے میں رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سر اٹھائیے اور جو کہنا ہے کہیے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ایسا خوفناک دن ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے جو ہے ڈریں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ کچھ بولنا اللہ کے سامنے کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ ایسا خوفناک دن قیامت کا دن ہمارے سامنے ہو اور نماز میں ہر رکعت میں اس کو دہراتے ہو، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا تنہا مالک اور بادشاہ ہے۔ پھر ہم جو ہے غفلت ہمارے اوپر کیسے آتی ہے؟ نماز میں غفلت، نماز کے باہر غفلت، کاروبار میں غفلت، بال بچوں میں غفلت۔ اللہ سے کیسے ہم ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ گناہ ہو جاتے ہیں؟ ارے گناہ تو نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم گناہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو یہ گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ اچھی نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
اچھی نماز پڑھنے کا معمول بناؤ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اذان کے بعد کوئی کام نہیں کرنا ہے، جو ہے استنجا ایسا کرنا ہے کہ پیشاب کا قطرہ اندر نہ رہ جاوے، ورنہ بعد میں وہ نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اطمینان سے استنجا کے بعد استنجا میں پیشاب کی نالی کو صاف کرنا، اس کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، یا جس طریقے سے بھی آپ کو اطمینان ہو جاوے کہ اندر سے اب کوئی قطرہ نہیں رہا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ فرض کے درجے کا حکم ہے۔ پانی سے استنجا کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جو پیشاب کی نالی میں سے قطرے اندر ہے اس کو نکالو، صاف کرو، اچھی طرح سے اطمینان ہو جاوے کہ اب کوئی قطرہ نہیں آئے گا، تو اس کے بعد جو ہے آپ وضو کریں۔ بہرحال یہ نماز کے بارے میں جو احکام ہے، یہ احکام اسی لیے ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بات کرنے کے قابل بن جاوے۔ وضو کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اندر جو ہے بے وضو ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ایک طرح کی ناپاکی ہوتی ہے، حدث اس کو کہتے ہیں، اور یہ دکھائی دینے والی ناپاکی نہیں ہے، نظر نہ آنے والی چھپی ہوئی ناپاکی ہے، جو وضو کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور آدمی اللہ سے باتیں کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے کھڑا ہونے کے قابل بن جاتا ہے۔ یہ سارے احکام کیوں ہے؟ اسی لیے ہے آج کل مسلمان بھائیوں نے ایسے تنگ کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں کہ جس میں پیشاب کی نالی کو صاف کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے، بلکہ پیشاب کے لیے اچھی طرح سے تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے تو بیٹھ بھی نہ سکے، ایسا تنگ کپڑا دشمنوں کی یہ چال ہے۔ دشمنوں نے ایسے کپڑے پہنا کر کے مسلمانوں کو ان کی نماز خراب کرنے کے لیے کہ ان کا کپڑا ناپاک رہے گا، بدن ناپاک رہے گا، اچھی طرح سے پیشاب صاف نہیں ہوگا تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنے اس اسکیم کے اندر وہ کامیاب ہو گئے دشمن، اور مسلمان غافل ہے، پتہ ہی نہیں اس کو کہ ایسا کپڑا پہننے سے کیا ہوگا۔ ارے ڈھیلا ڈھالا مسلمان کا تو جو ہے پائجامہ کیسا ہونا چاہیے؟ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ تہبند، لنگی، جس میں ایک ساتھ دونوں پیر جا سکے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک پیر بھی اندر داخل کر رہا ہو تو بہت مشکل، ایسا تنگ جو ہے۔ یہ دشمنوں کی چال نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے نبی کا جو طریقہ تھا اس کی ضد انہوں نے، جب سے ہم نے بڑھاپے کی مجبوری کی وجہ سے یہ لنگی پہننا شروع کیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی اس سنت میں کیسا آرام ہے، کتنی راحت ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے ایکسرسائز کرانے والا ہمارے پاس آتا ہے ہفتے میں 1-2 مرتبہ آنند سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا لباس جو ہے جس میں ہوا اندر جا سکے، ڈھیلا ڈھالا لباس، آرام سے بیٹھ سکو، آرام سے کھڑے ہو سکو، یہ بہت اچھا لباس ہے۔ تعریف کرتا ہے وہ اس کی، وہ خود تنگ پہنتا ہے۔ میں نے کہا ارے جب تو تعریف کرتا ہے تو پھر ایسا تو کیوں نہیں پہنتا ہے؟ بہرحال جو ہے یہ جو ہے سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے میں اندر جو اچھی طرح سے ہوا جائے گی تو جو آرام ملے گا بدن کو، وہ آرام اور تنگ لباس میں تھوڑی ملے گا، اور تنگ بھی وہ موٹا کپڑا، ایسا موٹا کپڑا کہ اندر جو ہے ہوا جانے کا سوال ہی نہیں۔ بہرحال یہ اپنے آپ کو انہوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ فیشن کیا چیز ہے؟ آدمی کو جکڑ بندی میں ڈال دیتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف ہوگی، وہ آدمی کے لیے مصیبت ہوگی۔ دیکھو چہرہ داڑھی پوری رکھنے کا حکم ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا چہرہ بارونق معلوم ہوتا ہے اور نور معلوم ہوتا ہے اس کے چہرے پر، اور چہرہ اچھا لگتا ہے۔ یہ زینت ہے مردوں کے لیے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی اس طرح سے بیان کرتے ہیں
سبحان من زین الرجال باللحا، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی دے کر کے سنگار کی چیز دی۔ داڑھی کیا ہے؟ مرد کے لیے سنگار ہے۔ جیسے آگے ہے والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے سنگار کے لیے لمبے بال دیے۔ عورتوں کے سر پر لمبے بال جو ہے اس کے لیے سنگار ہے کہ نہیں، زینت ہے کہ نہیں؟ اگر عورت کے سر پر بال نہ ہو، بوڑھی ہو، ایک دم بالکل صاف کرو تو وہ اچھی لگے گی۔ ایسے اگر داڑھی مڈا دے آدمی تو کتنا خراب لگے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ خراب، آئینے میں دیکھتے ہوں گے لیکن ان کو خراب ہے اس کا احساس بھی نہیں، اور دیکھتے بھی ہیں کہ جن کے چہروں پر پوری داڑھی ہے ان کا چہرہ کیسا نورانی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے چہرے پر داڑھی ادھوری ہے یا یہ کہ پوری نہیں ہے، کتنا خراب لگتا ہے۔ اتنا سوچنا، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، اپنی ذاتوں پر رحم کرو، اپنی شکلوں کو مت بگاڑو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قاصد آئے، دو جو ہے آدمی آئے، کہاں سے؟ فارس۔ اس زمانے میں اس کو فارس کہتے تھے، اس زمانے میں اس کو ایران کہتے ہیں۔ ایران سے آئے۔ اس وقت زمانے میں ایران میں جو حکومت تھی وہ آگ کی پوجا کرنے والے بادشاہ کی حکومت تھی۔ آگ کی پوجا کرتا تھا وہ، مجوس۔ آگ کی پوجا کرتا ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہاں، مسلمان کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ آگ کو اپنا معبود سمجھ کر کے اس کی پوجا کرے وہ مسلمان تھوڑی کہلائے گا۔ تو اس بادشاہ نے دو آدمی بھیجے مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی پیغام لے کر بھیجا۔ تو ان دونوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گڑی۔ نظر پڑتے ہی آپ نے کہا کہ یہ تم نے اپنی شکل کو، اپنے چہرے کو کیوں بگاڑ رکھا ہے؟ تم نے اپنے چہرے کو بگاڑ رکھا ہے، ایسا تم کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے چہرہ پھیر دیا، ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ چہرے پر داڑھی نہیں، پورے مدینہ میں کوئی بھی داڑھی منڈا ایک بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آئے، آپ کی ان پر نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہی تھا، ارے تم نے اپنی شکل کو کیوں بگاڑ رکھا ہے؟ ایسا کہہ کر نظر پھیر دی۔ بتاؤ داڑھی مڈانا کتنا بھاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بھاری معاملہ ہے۔ آج مسلمان ہو کر کے ایسی چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو ہے سب کے سامنے آتے ہیں ایسی داڑھی منڈا کر کے، کتنا بھاری گناہ ہے۔ کیا یہ ہماری نماز ہمارے کام آئے گی؟ جب جو ہے داڑھی منڈا کر کے ہم رہیں گے تو یہ ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی کہ تو ایک طرف میرے سامنے آ کر سجدہ کرتا ہے اور ایک طرف میری نافرمانی کر کے سب کے سامنے کھلے طور پر پھرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو، داڑھی منڈانا حرام ہے، چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس سے توبہ کرو۔ جس نے چھوٹی کر دی ہو 4 انگل سے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور پوری داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لے۔ ہاں، یہ احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی امت کے، ہمارے نبی کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ احکام دیے ہیں۔ صرف نماز ہی کا حکم نہیں دیا ہے، اپنی شکل و صورت بھی اسلامی ہونی چاہیے، اپنا لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو دین پر عمل کرے ایسی ترغیب دو، ان کی جو ہے پوری زندگی دینداری کی ہو۔ ادھر ادھر جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں کہ جو ہے غیر اسلامی لباس میں ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہو ایسے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو ہم دیندار بناویں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جنت کا تذکرہ گھر میں ہو، دوزخ کا تذکرہ گھروں میں ہو، اس کی تعلیم ہو، قبر کے عذاب کا تذکرہ ہو، تاکہ ہم جو ہے
پورے گھر کے لوگ دیندار بن جاوے۔ گھر میں بھی دینداری ضروری ہے، گھر میں بھی پردہ، شرعی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بھابھی سے، اپنے بہنوئی سے جو ہے عورت پردہ کرے تو گھر میں اللہ کا ڈر جو ہے ہونا چاہیے۔ اب گھر میں بھی آدمی جو ہے اس طرح کچھ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور کچھ احکام پر عمل نہ کرے تو کیا کہلائے گا؟ یہ تو آدھا مسلمان ہے، آدھا مسلمان ہونے سے کام چلے گا؟ ارے کچھ احکام پر عمل کرتا ہے، کچھ احکام پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ پورا مسلمان کہلائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے تمام احکام پر پورا عمل کرو۔ بعض احکام پر عمل کرو، بعض احکام پر عمل نہ کرو، ایسا مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے بھائی جو ہے کاروبار بھی اپنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، شادی بیاہ بھی ہماری جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، مکان بنانا ہے تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، فضول خرچی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان کے خاندان میں سے ہو گئے، شیطان کے بھائی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ شیطان کے خاندان میں داخل ہو گئے انسان، اور پھر کہاں ہو گئے؟ شیطان تو جناتوں میں سے ہے اور اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، اس کا بھائی بن گیا۔ یہ فضول خرچی کرنا، چاہے کپڑوں میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے مکان بنانے میں ہو، چاہے شادی بیاہ میں ہو، جس میں بھی فضول خرچی ہوگی۔ اگر 50 روپے سے کام چلتا ہے اور آدمی اس کی بجائے 70 روپے خرچ کرتا ہے، 20 روپے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو 20 روپے فضول خرچی نہیں ہوئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنا بار بار اس کا حکم دیا ہے اور بار بار اس کے فائدے بتائے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر کمی رکھنے کے اوپر کتنی بھاری وعید سنائی ہے۔ اس کے بارے میں ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس کو سنو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اب یہ دو جملوں میں کیا جوڑ ہے، ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کامل طریقے سے ادا کرو، کچھ کمی مت رکھو نماز کے پڑھنے میں، ذرا بھی کمی مت رکھو، اور مشرکین میں سے مت بن جاؤ۔ یہ دونوں جملوں میں کیا جوڑ ہے کہ اگر تم نماز میں کمی رکھو گے تو پھر تم مشرکین میں سے بن جاؤ گے، نماز کامل طریقے سے پڑھو گے تو تم مشرکین میں سے نہیں بنو گے۔ یہ اتنی بھاری بات اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، وہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ نماز سرسری پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز بہت اہتمام کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کے لیے اپنے دل دماغ کو فارغ رکھ کر کے پڑھنے کی چیز ہے۔ سرسری طور پر نماز میں طرح طرح کی مکروہات کا ارتکاب کرتے ہوئے، لغو کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ نماز کو بہت زیادہ ناقص بنانا ہوا ہے۔ نماز کو کامل طریقے سے پڑھنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، نماز کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، نماز کا سنت طریقہ سیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق مشق کرنی پڑے گی، تو آدمی نماز سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میں پڑھ سکے گا۔ سرسری نماز جو ہے وہ ہمارے لیے وبال بنے گی، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچاوے۔ بہت سو کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے بھائی ہمیں اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کرو گے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کے بارے میں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ نماز کو کیا کہا؟ ایمان کہا ہے۔
اور کسی عمل کو ایمان نہیں کہا ہے، نماز کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا؟ ایمان. کہ نماز کیا ہے؟ ایمان ہے. اب بتاؤ، جو آدمی نماز جو ہے نہ پڑھے تو کیا کہلائے گا؟ وہ بے ایمان کہلائے گا. یہ ایمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے نماز کے لیے؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس میں ایمان سے مراد نماز ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، اللہ تعالیٰ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا. صلات کی بجائے ایمان کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ نماز کیا ہے، اس کے ذریعے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے ایمان کامل بنتا ہے، نماز کے ذریعے سے آدمی پورا مومن بن جاتا ہے، ایمانی زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے. اچھی نماز، کامل نماز، پوری نماز جو ہوگی وہ آدمی کے پوری زندگی کے اندر ایمان اور اسلام کو داخل کر دے گی. اس کا بول، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، سب چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا. اس لیے بھئی نماز کو معمولی مت سمجھو، سرسری مت سمجھو، اطمینان سے کامل طریقے سے دھیان لگا کر کے نماز کو پڑھنے کی کوشش کرو. نماز کا طریقہ میں نے سوچا تھا کہ اور جو ہے اس سے پہلے بیان کیا تھا، عملی طور پر کر کے بتایا تھا، لیکن آج میں نے کہا صرف نماز کی اہمیت ہی پر بات کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. 700 جگہ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں ذکر ہے. کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ. کتنی اہمیت ہوئی نماز کی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا نمبر تو علم کا ہے. دین کا علم حاصل نہیں ہوگا تو تمہارا کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا نمبر علم، دین کا علم ضرورت کے مطابق ہر ایک کے لیے حاصل کرنا فرض ہے. تیسرے نمبر پر نماز ہے. جب نماز آدمی علم کی روشنی میں ادا کرے گا تو اس کی نماز کامل بھی ہوگی، صحیح بھی ہوگی، جاندار بھی ہوگی، دھیان والی بھی ہوگی، اخلاص والی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو کہ وہاں قبول ہوگی. اور علم نہیں ہے تو پھر آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ اور نماز کو توڑ دینے والی کوئی چیز پائی جائے گی تب بھی آدمی سمجھے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھی ہی نہیں، اس سے نماز ٹوٹ گئی ہے اس کی، اور اس کو پتہ بھی نہیں، جانتا نہیں مفسدات صلاۃ، نماز کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں. بعض مرتبہ ایسا آدمی بگاسا کھاتا ہے اور اس میں آواز نکال دیتا ہے، اور وہ آواز کو روک سکتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح کے مسائل ہے جس کی بنا پر نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت نصیب فرمائے. مستقل اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہے نماز ہی کے مسائل میں، عربی زبان میں اور دوسری زبانوں میں بھی. آج امت کا حال یہ ہے کہ نماز کو انہوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے، اور جیسی آوے ایسی پڑھ لو تو اس کو کافی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. ادھر نماز پڑھی، باہر جا کر کسی کی غیبت کر رہے، ادھر نماز پڑھی، باہر جا کر کسی کو تکلیف پہنچا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے؟ اگر نماز صحیح ہوتی تو کیسے گناہ کرنے کی ہمت ہوتی؟ پانی میں اسراف کیسے کرتا آدمی کو جو ہے استنجا میں اطمینان کے بغیر جو ہے آدمی کیسے وضو کرتا؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اندر نماز سے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، وہ ہے ہی نہیں. سرسری اوپر والی نماز ہے ہماری. اس لیے بھائی اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرو اور طے کر لو کہ اچھی سے اچھی نماز جتنی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور جو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو سیکھ کر کے، علماء سے سیکھ کر کے ہم اچھی سے اچھی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کا اثر تمہاری زندگی میں دیکھو گے. تمہاری زندگی میں دین جو ہے یہ احکام دوسرے نئے زندہ ہوں گے.
فکر آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی۔ اگر اچھی نماز پڑھو گے تو یہ ضرور اس کا اثر ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے گناہ سے بچتا ہے۔ نماز اس کو روک دیتی ہے، تو ہماری نماز ہم کو روکتی نہیں ہے، گناہوں سے بے حیائی کے کاموں سے روکتے نہیں ہے۔ بڑے موبائل سے طرح طرح کے بے حیائی کے کام کر ڈالتے ہیں، کہ کیسی نماز ہوئی ہماری؟ ایسی نماز کام نہیں آئے گی۔ قبر میں جا کر کیا کریں گے؟ وہاں اندھیری کوٹری میں پر کر کے اللہ تعالیٰ امتحان جو لیتے ہیں، ایک نظام اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اختیار دیا ہے، تم کو اچھا بننا ہے اچھا بنو، برے بننا ہے برے بنو، اچھی نماز پڑھنی اچھی پڑھو اور خراب پڑھنی تو خراب پڑھو۔ تو میں اپنا چہرہ بگاڑنا ہے، اپنی شکل بگاڑنی ہے تو بگاڑو، لیکن ہمارے پاس قبر میں آؤ گے پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے بھائی قبر کا معاملہ بہت قریب ہے۔ جو بھی مر گئے ان کا کیا حال ہے قبر میں وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ اس لیے بھائی اس کو سوچو، اپنی قبر کو روزانہ سوچو، 5 منٹ نکالو اس کے لیے کہ مجھے ایک دن قبر میں حوالے ہونا ہے، اور وہاں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، وہاں فرشتے سوا امتحان لیں گے، نئی مخلوق امتحان لینے والی، کسی کی رعایت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں، صحیح جواب ہوگا تو ہی کام چلے گا، اور گھبرا گئے صحیح جواب نہیں دے سکے تو پھر جو ہے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اس سے اپنے آپ کو غافل مت رکھو۔ موت اور قبر کے احوال حدیث میں جو آئے ہیں اس کو پڑھو، اس کی تعلیم کرو، گھر کے اندر اس کو سناؤ ایسی حدیثیں قبر کے عذاب کے بارے میں، تاکہ پورے گھر میں دینداری آوے، سب جو ہے عورتیں بھی بچے بھی سب دیندار بن جاوے، ان کی زبانوں پر لگام لگ جاوے، ان کی آنکھوں پر لگام لگ جاوے، وہ سوچنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے سوچے، کوئی غلط بات نہ سوچے۔ بھئی یہ سب پورا دین جو ہے ہم کو یہ سکھاتا ہے، پورا دین اس کا نام تھوڑی ہے کہ کچھ کام کر لیے دین کے اور پھر اپنے آپ کو پورا دیندار سمجھ لیا، یہ دھوکہ ہے، بہت بھاری دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے، شیطانی دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم کو نکالے۔ شیطان ہماری نماز کا بڑا بھاری دشمن ہے، یاد رکھو، حدیث شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اللہ کی بڑائی اللہ کا نام سن کر کے ایسا بھاگتا ہے کہ پیچھے سے ہوا نکل جاتی ہے، اور زور زور سے ہوا نکالتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اذان پوری ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر تکبیر شروع ہوتی ہے تو تکبیر میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، اس کو سن نہیں سکتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب تکبیر پوری ہوئی تو پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہے، اور جو نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو ان کو پہلے یاد نہیں تھی، اس میں مشغول کر دیتا ہے، ان کے دماغ کو، دل کو اس میں مشغول کر دیتا ہے، جس کی بنا پر ان کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، 2 سجدے ہوئے کہ 1 سجدہ ہوا، یاد بھی نہیں رہتا ہے، اتنا ان کے دماغ کو باہر دوسری چیزوں میں لگاتا ہے۔ کتنا بھاری دشمن ہے، اس کی دشمنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی کہ وہ نماز میں تم کو یہ کراتا ہے۔ اس لیے تم جو ہے بہت چوکندہ رہنا اس دشمن سے جو نماز خراب کرنے کے لیے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، بہت چوکندہ رہنا، اور کبھی بھی دوسری طرف اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو جان بوجھ کر ارادہ کر کے دوسری چیزیں مت سوچنا، بغیر اختیار کے ادھر ادھر دماغ تھوڑی دیر چلا جاوے وہ تو فوراً یاد آ جاوے، پھر اپنا دماغ یہاں لے آؤ، نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر دماغ کو حاضر کر دو، اس طرح بار بار کھینچ کر دماغ کو ہلاتے رہو، یہ ہمارا کام ہے۔ جان بوجھ کر کے میں نماز میں ہوں پھر بھی دوسری چیزیں ہم سوچیں گے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو خراب کرنا ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ گئے ہم،
شیطان نے ہم کو پھنسا دیا، اس لیے نماز کو خراب نہیں کرنا ہے۔ چوکنا رہ کر کے نماز سے پہلے آ کر کے صفوں میں بیٹھ جانا۔ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، باہر باتیں کرتے، کبھی تو نماز کھڑی ہونے میں 2 منٹ باقی ہے تو باتیں کرتے۔ ارے مسجد میں آ کر کے باتیں کرنا یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے لیے آئے ہیں تو پھر صفوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، اور صفوں میں بیٹھ کر کے اللہ کی طرف دھیان جماؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مجھے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب آپ مجھے اچھی طرح سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے مانگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے نہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ رب اجعلنی، اے میرے رب آپ مجھ کو نماز اچھی سے اچھی پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اس کے بعد پھر ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی ایسی بنا دیجیے۔ بعد میں اپنی اولاد کے لیے، پہلے اپنے لیے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا محتاج سمجھتے تھے کہ نماز اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے، خود اپنے لیے مانگنا ضروری ہے۔ جب وہ مانگتے تھے تو ہمیں نہیں مانگنا چاہیے۔ ہمیں نماز سے پہلے مسجد میں صفوں میں بیٹھ کر کے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، دل سے نہیں مانگنی چاہیے۔ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، نماز میں دھیان رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جو بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ نعمت عطا فرمائیں گے، اور جو مانگے نہیں تو اس کو ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، اس کو اس کی نماز کی پرواہ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم پسند نہ کرو اور ہم زبردستی تم کو جو ہے دین کی نعمت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم محتاج ہے، اچھی نماز پڑھنے کے لیے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں۔ اب دیکھو اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور نماز کی تیاری ابھی سے ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ جس کا وضو نہیں ہے وہ اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد میں آ جائے، باتیں نہ کرے، نہ وضو کے درمیان باتیں کرے، نہ وضو کے بعد میں کھڑے کھڑے باتیں کرے۔ مسجد میں آنے کے بعد میں جو ہے سیدھا صفوں میں آ کر کے بیٹھ کر کے سنتیں پڑھو، یا پھر جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اچھی نماز پڑھنے کے لیے، یا تلاوت کرو یا ذکر کرو۔ بہت سی جو ہے اللہ کی طرف اپنے دماغ کو متوجہ کرنے کے بہت سے کام ہیں، اس میں لگنا چاہیے۔ باہر باتوں میں لگنا یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر کے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، مسجد میں باتیں کرنا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی یاد سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ اس کو نہیں ملتی ہے۔ یہ محرومی بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے بھائی مسجد میں آؤ تو صفوں میں بیٹھ جاؤ، اور آ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنی توجہ قائم کر کے مانگو جو مانگنا ہے۔ اپنے ایمان کی سلامتی مانگو، اپنی جو ہے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے آسان حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ مانگو۔ بہت سی مانگنے کی چیزیں ہیں۔ اللہم حقق ایمانی، اے اللہ میرے ایمان کو حقیقت والا بنا دیجیے۔ اللہم ثقل میزانی، اے اللہ میرے ترازو کو نامہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے اس کو وزنی کر دینا قیامت کے دن۔ یہ ایسا مانگنے کی چیزیں ہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا، میرا حساب آسان لینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اذان اور نماز کھڑی ہونے کے درمیان کے اندر دعا رد نہیں ہوتی ہے، جو دعا مانگو وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، حدیث ہے کہ اذان اور تکبیر جو ہوتی ہے نماز کے کھڑی ہونے کی، اس دونوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں باہر کھڑے کھڑے،
ارے آ کر کے صفوں میں بیٹھ کر کچھ دعا مانگو، کیوں ایسا اپنا نقصان کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کی وقت اذان کا